بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب فسہل بحرمت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسہل۔ کتاب کا اگلا حصہ، عتبہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ۔ جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح دعوت و تبلیغ ترک نہیں فرماتے تو انہوں نے کہا کہ آؤ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیں، پھر دھمکی دیں، کسی طرح تو مان ہی جائیں گے۔ مکہ کے ایک مشہور سردار عتبہ نے کہا، دیکھو میں جاتا ہوں اور تصفیہ کر کے آتا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یوں تقریر کی، اے میرے بھتیجے محمد، اگر تم اس کارروائی سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود ہی تیرے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تم مالا مال ہو جائے۔ اگر تم عزت کے بھوکے ہو تو اچھا ہم سب تم کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تم کو بادشاہ عرب بنا دیتے ہیں، جو چاہو سو کرنے کو حاضر ہیں، مگر تم اپنا یہ طریقہ چھوڑ دو، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے تو بتا دو کہ ہم تمہارا علاج کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کچھ میری بابت کہا وہ ذرا بھی صحیح نہیں۔ مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ نہیں چاہیے، میرے دماغ میں کوئی خلل بھی نہیں ہے۔ میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی ایک رکوع تلاوت فرمایا۔ ترجمہ، یہ فرمان خدا کے حضور سے آیا ہے، وہ بڑی رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لیے۔ ان میں سب باتیں کھلی کھلی درج ہے۔ جو لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں ان کے واسطے اس فرمان میں بشارت ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اس فرمان سے منہ موڑ لیا ہے، وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، اور ہمارے کان اس سے سنتے ہی نہیں ہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، اور خدا کے فرشتے نے یہ بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو خدا پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں بڑا درجہ ہے۔ کلام پاک کے سننے سے عتبہ پر ایک محویت کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ ہاتھوں سے سہارا دیے گردن نیچی جھکائے ہوئے سنتا رہا اور بالآخر چوپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو، عتبہ کا وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا؟
عتبہ بولا، قریش میں ایسا کلام سن کے آیا جو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ تم میرا کہا مانو تو میری رائے پر چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے یہ رائے سن کر کہا، لو، عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا جادو چل گیا۔ سرداران قریش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔ اس ناکامی کے بعد قریش نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ سرداران قوم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور کعبہ کے اندر جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے کی بڑی آرزو تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور یوں کہا، اے محمد، ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ بخدا ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات لایا ہو جس قدر تو نے اپنی قوم پر ڈال رکھی ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آئی چکی ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کر دیں، اتنا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا روپیہ نہ نکلے، اور اگر شرف و عزت کے خواہش ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر تم سلطنت کے طالب ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ مقرر کر لیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آ گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کرائے، تعویذ گنڈے کرائے اور اس کے لیے مال صرف کر دیں تاکہ تم تندرست ہو جاؤ یا قوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کچھ بھی کہا میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں۔ جو تعلیم لے کر میں آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لیے ہے، نہ عزت کمانے کے لیے، اور نہ بادشاہ بننے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے اپنا بشیر و نذیر بنایا ہے۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے ہیں اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کرو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر رد کر دو گے تب بھی میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، وہ میرے لیے اور تمہارے لیے کیا حکم بھیجتا ہے۔ قریش نے کہا، اچھا محمد، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو ایک بات سنو، تم کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر سختی اور تنگی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ پانی ہمارے پاس سب سے کم ہے اور گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے۔ اب تم خدا سے یہ سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہمارے شہر کا میدان کھل جائے، نیز ہمارے لیے ایسی نہریں جاری کر دے جیسے شام و عراق میں جاری ہے، نیز ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا۔ ہم اس سے تیری بابت بھی پوچھ لیں گے، اگر اس نے تیری باتوں کو سچ مان لیا اور تو نے ہمارے سوالوں کا بھی پورا کر دیا تب ہم بھی تجھے سچا مان لیں گے، اور مان لیں گے کہ ہاں خدا کے یہاں تیرا بھی کوئی درجہ ہے اور اس نے فی الحقیقت تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو اس تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر رد کر دو گے تو میں خدا کے حکم کا انتظار کروں گا، جو کچھ اسے میرا اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا۔ قریش نے کہا، اچھا، اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے ہی لیے خدا سے سوال کرو، یہ کہ وہ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے کہ یہ سچا سچ سے ہم کو تمہاری مخالفت سے منع بھی کر دے۔ ہاں، تم اپنے لیے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائے، بڑے بڑے محل بن جائے، خزانہ سونا چاندی جمع ہو جائے جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے۔ اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے اور اپنی روزی تلاش کیا کرتے ہو، ایسا ہو جانے کے بعد ہی ہم تمہاری فضیلت اور شرف کی پہچان حاصل کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہ کروں گا اور نہ خدا سے کبھی ایسا سوال کروں گا، اور ان باتوں کے لیے میں مبعوث بھی نہیں ہوا۔ مجھے تو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے، تم مان لو تو تمہارے لیے ذخیرہ دارین ہے، ورنہ میں صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا منتظر ہوں۔
قریش نے کہا اچھا تم آسمان کا ٹکڑا توڑ کر ہم پر گرا دو، کیونکہ تمہارا زعم یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، پس جب تک تم ایسا نہ کرو گے ہم ایمان نہیں لانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو ایسا کرے۔ قریش نے کہا محمد یہ تو بتاؤ کہ تیرے خدا نے تجھے پہلے سے یہ نہ بتایا کہ ہم تجھے بلائیں گے، ایسے ایسے سوال کریں گے، یہ چیزیں طلب کریں گے، ہماری باتوں کا یہ جواب ہے، اور خدا کا منشا ایسا ایسا کرنے کا ہے۔ چونکہ تیرے خدا نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، وہی تجھ کو ایسی باتیں سکھاتا ہے۔ ہم تو رحمان پر کبھی ایمان نہیں لانے کے۔ دیکھو آج ہم نے اپنے سارے عذر سنا دیے، اب ہم تجھ سے قسمیاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے اس تعلیم کی اشاعت کبھی نہ کرنے دیں گے حتیٰ کہ ہم مر جائیں یا تو مر جائے۔ یہاں تک بات چیت ہوئی کہ ایک ان میں سے بولا ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ دوسرا بولا ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک خدا اور فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ اس نے کہا محمد دیکھو تمہاری قوم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کا سوال کیا، وہ بھی تم نے نہ مانا، پھر انہوں نے چاہا کہ تم اپنے ہی لیے ایسی علامات کا اظہار کرو جس سے تمہاری قدر و منزلت کا ثبوت ہو سکتا ہو، اسے بھی تم نے قبول نہ کیا، پھر انہوں نے اپنے لیے تھوڑا سا عذاب بھی چاہا جس کا تم خواب دلایا کرتے ہو، تم نے اس کا بھی اقرار نہ کیا۔ بس اب میں تم پر کبھی ایمان نہیں لانے کا، اگرچہ تم میرے سامنے آسمان کو زینہ لگا کر اوپر چڑھ جاؤ اور میرے سامنے اس زینے سے اترو اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئے اور وہ تمہاری شہادت بھی دے، میں تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رد و انکار پر بھی برابر قریش کو اسلام کی ہدایت کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ میری تعلیم ہی میں سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے۔ جن دانشمندوں نے ایمان قبول کیا اور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہوئے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ معارف و فوائد حاصل کیے جس کا کفار نے سوال کیا تھا۔